کچھ بات اب کروں گی بیت المقدس کی آزادی، اسرائیلی مظالم کے خلاف عالمی یوم احتجاج ہے آج۔ دنیا بھر میں مسلمان جمعۃ الوداع کو بطور یوم القدس منا رہے ہیں۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک میں مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران خان جلبانی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ اچھا مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میں چاہوں گی تھوڑا سا آج کے دن کی مناسبت سے آپ روشنی ڈالیے گا، اس دن کی فضیلت، اہمیت۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور آپ نے دیکھا جو کچھ غزہ میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس خاص موقع پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اور اس کو یوم القدس کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میں سب سے پہلے آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور ممنون ہوں، اور سب سامعین ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کی دن کی مناسبت ہے تو یہ جمعۃ الوداع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، پھر رمضان میں آخری عشرہ اور اس عشرے میں آخری جمعہ۔ بالکل، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک تو مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے میں ساری کتابیں اتری، قرآن تو اترا، سارے صحیفے اس مہینے میں اترے۔ بے شک۔ پھر جمعہ جو ہے وہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو باقی دنوں پہ فضیلت بخشی، جس طرح رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں پہ فضیلت ہے، جس طرح لیلۃ القدر کو ساری راتوں پر فضیلت ہے۔ تو رمضان مہینہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے قرآن میں، باقی قرآن میں کسی مہینے کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ عرب نام رکھا کرتے تھے، مگر رمضان کا نام اللہ نے رکھا۔ اللہ نے رکھا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے، مگر کسی کا نام نہیں لیا۔ اسی طرح دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر کسی دن کے نام سے صورت نہیں ہے، مگر 28ویں پارے میں اگر ہم سورہ 62 سورت دیکھتے ہیں تو سورہ جمعہ ہے، یہ اللہ نے اسپیسیفک اس کا نام رکھا۔ تو یہ فضیلت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے کے دن بنایا، پیدا فرمایا، قیامت جمعے کے دن برپا ہوگی، اور اس میں ایسی گھڑی ہے جس میں کسی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی جمعے کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ اور آدم اور بی بی حوا کی جو ملاقات ہوئی تھی نا، اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور جمعۃ الوداع ہے تو رمضان میں ہے، تو اس کا یہ ہے کہ روزانہ 10 لاکھ لوگ، روزانہ 10 لاکھ لوگ وہ جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو خلاصی دیتا ہے اور جنت میں داخل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کچھ گھڑیاں رہ گئی ہیں، میں سب سامعین ناظرین کو عرض کروں گا کہ اس کو سمیٹ لیں، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس میں عبادت کو، اور آپ یوم القدس کے میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا، شیخ محمود الحسن انہوں نے خطبہ دیا، فلسطین کے ہیں، اور انہوں نے خطبے میں بڑی زبردست فاز فرمائی کہ 30,000 لاشیں، 70,000 زخمی لوگ، اور 20 لاکھ لوگ جو بے گھر ہو چکے ہیں۔ اتنے بڑے سانحے نے کسی امت کو نہیں جگایا، تو میں اپنے خطبے میں آپ کو کیا ایسی بات کروں کہ لوگ جاگ جائیں، اور تو بہرحال نماز کے لیے صف کھڑی کریں اور جمعے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ تو یہ ایک اصل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حس جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے۔ بالکل، آپ نے یہ بالکل صحیح کہا ہے، بجا فرمایا۔ میں تھوڑا سا چاہوں گی آپ کو علامہ صاحب، اگر ہم شجرہ نسب پر بات کریں تو حضور اکرم ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ دین ابراہیمی پر تھے، تو اس کے پیچھے کیا وہ وجوہات تھیں اور کیا اس کی وجہ تھی؟ جی سہرش، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے۔ اصل میں عبد مناف کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جڑوا، ایک تھے ہاشم اور ایک تھے عبد شمس۔ پھر جو ہاشم تھے ان کے 11 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کے بیٹے ہیں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے آپ ہاشمی خاندان سے ہیں۔ صحیح۔ بنو ہاشم جو ہم کہتے ہیں، تو یہ ہاشمی خاندان ہے آپ کا۔ اور جو دوسرے بیٹے تھے ان کے، وہ تھے عبد شمس، عبد مناف کے، ان کے بیٹے تھے امیہ۔ پھر امیہ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے،
ایک تھے حرب اور دوسرے تھے ابو العاص۔ جو حرب تھے ان کے بیٹے تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے تھے معاویہ، اور معاویہ کے بیٹے تھے یزید، اور ان کے بیٹے پھر پیدا ہوئے معاویہ۔ جو ابو العاص ہیں ان کے جو بیٹے تھے وہ 2 بیٹے ہیں، ان کے ایک کے بیٹے کا نام ہے عفان، ان کے بیٹے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور دوسرے بیٹے تھے حکم، ان کے بیٹے تھے مروان، اور ان کے 2 بیٹے تھے، ایک عبدالعزیز اور ایک عبد الملک۔ اچھا ابھی جیسے کہ بنو ہاشم، میں اس کو بات کو پورا کر دوں۔ ان کے پھر 4 بیٹے تھے، ولید، ہشام، یزید، سلیمان، وہ تھے بنو امیہ، یہ تھے بنو ہاشم، ہیں دونوں قریش۔ اب یہ قریش کیا ہے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں، آپ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کیجئے۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک بنو ہاشم ہے، ایک بنو امیہ ہے، یہ دونوں کزن ہیں، مگر دونوں قریش تھے۔ اب قریش کیا ہے، یہ قبیلہ ہے، اور آپ ان کا اصل نام فہر ہے، جو آپ نسب نامہ فرما رہی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، یہ جو فہر ہے یہ اصل میں قریش ہے۔ فہر بن مالک بن نظر بن، اسی میں تھوڑا آپ ایڈ کر لیجئے گا، کیونکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان میں ایک رفٹ بھی ہے، ایک دشمنی کا ایلیمنٹ بھی تھا، اس کی کیا وجہ تھی یہ بھی اس میں آپ شامل کر لیجئے۔ ایک حدیث ہے اور میں اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ جب یہ دونوں بیٹے پیدا ہوئے تھے عبد مناف کو جڑوا، تو یہ دونوں ان کو علیحدہ کیا گیا تھا، تو ان میں سے خون بہا تھا، جو روایت میں آتا ہے۔ تو راوی لکھتے ہیں کہ اس کی وہ تعبیر تھی کہ یہ آپس میں لڑیں گے اور اس طرح خون ریزی ہوگی، تو یہ ہونا تھا۔ اور بہرحال میں اس پہ ہی آتا ہوں کہ جو سلسلہ نسب کی بات ہم کر رہے تھے، میں اس پہ آتا ہوں کہ جو فہر تک میں بن مالک بن فہر بن نظر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان، یہ جو عدنان ہیں یہ 24 واسطے ہیں محمد مصطفیٰ تک، عدنان تک، یہ امام بخاری نے نقل کیے ہیں۔ مگر آگے جو راوی ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پھر نوح اور پھر آدم علیہ السلام، تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام تک ہے، اور یہ 82 واسطے ہیں۔ صحیح جی نہیں، اچھا اس میں بالکل آپ نے یہ بڑا اچھا کیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس طرح سے ذکر بھی نہیں ہوا اور شجرہ نسب پہ اس طرح سے بات نہیں ہوئی، بڑا ایک انفارمیشن ظاہرہ ہے جو کہ لوگوں تک پہنچی ہے۔ دوسرا میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ دادا کی بات بھی کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبد المطلب جو کہ متولی تھے خانہ کعبہ کے، اور وہاں ان کی چابیاں بھی ان کے پاس ہوا کرتی تھیں، ظاہر سوسائٹی میں ایک بڑے ان کی شخصیت تھی، تبھی اتنی بڑی ذمہ داری ان پر تھی۔ اس زمانے میں اسلام سے پہلے کیسے عبادت ہوا کرتی تھی، کیا معاملات ہوا کرتے تھے؟ اصل میں تو اسلام سے پہلے تو جہاں پہ مکہ مکرمہ میں بت پرست تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی 365 بت بنائے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تو یہ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدن علی افق العلی لا تغرب، آپ آئے تو تا قیامت کے لیے نبی بن کے آئے، پہلے نبی آئے پھر چلے گئے، مگر آپ کا سورج جو طلوع ہوا تا قیامت تک، تو یہ جتنی بھی عبادتیں تھیں، چاہے وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، ستاروں کی کرتے تھے، یہودی اپنے مذاہب پر تھے، تو عیسائی اپنے مذاہب پر تھے، کچھ بت پرست تھے، تو سب کو ختم کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تو پھر ایک دین متین ہے اور وہ تا قیامت تک رہے گا۔ بالکل تا قیامت تک رہے گا۔ اچھا اب چونکہ آپ نے تا قیامت کی بات کی ہے، تو آج کل ایک ٹاپک جو کہ بڑا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر زیر بحث آ رہا ہے اور اس پر بات بہت ہو رہی ہے کہ جی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس میں اسرائیلیوں کو ساتھ اس کے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، جو ریڈ ہائفر کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک لال گائے جو کہ جی نمودار ہو گئی ہے، اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جلایا جائے گا، پھر اس کی راکھ جس سے سب وہ بات لیا جائے گا اور پھر پاک ہوں گے، کچھ ایسی باتیں، یہ کیا سارا سلسلہ ہے؟ ذرا اس پر کچھ بتائیں گے آپ؟ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں، دیکھیں نا، اب وہ قیامت کب برپا ہوتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ کب ہوتی ہے جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ایک جو حدیث مشہور ہے جو حضرت جبریل سے، جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں،
کہ جب آپ کے سامنے آ کے بیٹھے اور سوال جواب کیے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جبریل ہے، مگر وہ علم دینے آئے تھے، تو آخر میں انہوں نے ایک سوال کیا ہمارے رسول سے، جبریل ہی تھے انسان کی شکل میں، کہ قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا سوال کرنے والا مجھ سے جو جانتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کوئی علامتیں بتا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب بدو لوگ، دیہاتی لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. آپ دیکھیں دبئی جائیں تو ان کی عمارتیں بدوی ہیں اگر ان کی آپ پس منظر دیکھیں گے تاریخ. اور دوسرا اس میں سے یہ ہے کہ والدین کو رسوا کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ والدین کو رسوا کیا جاتا ہے، بچہ بچی ماں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اور اس رمضان کے مناسبت سے میں ایک بات اور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے رسول نے فرمایا سب کی بخشش ہو جائے گی رمضان میں، 4 لوگوں کی نہیں ہوتی. ایک وہ جو شراب کا عادی ہو مدمن خمرن، اور دوسرا وہ ہے جو آکن لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان ہو، یعنی کہ ماں باپ کو جس کلیجے پھاڑ دینے والا، آگ کر دینے والا. اور تیسرا وہ ہے جو کینہ رکھنے والا. کینہ یہ ہوتا ہے کہ میں جب مجھے، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی سے نفرت ہے، ایک تو کینہ دل میں ویر ہوتا ہے کہ جب مجھے موقع ملا میں نے اس نے دشمنی پوری کرنی ہے. اور چوتھا یہ جو قطع تعلق کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، بیوی سے، بھائیوں سے، سارے رشتہ دار اس میں آ جاتے ہیں. تو اس میں سب سے جو بڑی بات جو ہے نا، جو آخرت کی نشانی میں سے، وہ ہے ماں باپ کو رسوا کیا جائے. صحیح. اچھا یہ جو میں نے ابھی جس حوالے سے بات کی ہے، جو لال گائے کی میں نے آپ سے بات کی ہے کہ اس میں کوئی اور رنگ کا بال نہیں ہوگا، پوری وہ لال گائے ہوگی، یہ جو نشانیاں جس قسم کی یہ ٹاپک آج کل، اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے؟ میں اس چیز کو نہیں جانتا، میں نے نہ پڑھا ہے، اور کافی نئی باتیں ہم کو سننے میں آج کل مل رہی ہیں. جو ہمارے رسول نے فرمایا، دیکھیں وہ جو دجال کی نشانی ہے یا امام مہدی کے، وہ تو کتابوں میں، تاریخ میں اور احادیث میں ملتی ہیں، مگر وہ اسرائیلی روایات کو میں نہیں کوٹ کرتا. میں کوٹ کرتا ہوں بخاری کو، قرآن پاک کو. اچھا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، میں چاہوں گی تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالی ہے. جو ظلم اور بربریت جس حد تک بڑھ گئی ہے، پھر مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھی جو نشانیوں میں شامل ہے، اس پر بھی ذرا جلدی سے اگر آپ کچھ بتا دیں گے تو ان کے وقت کی بھی قلت. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں حس ختم ہو چکی ہے. ہم امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے، اس کو زبان سے تکلیف نہ پہنچائے. انما المؤمنون الاخوہ، دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ بھائی ہیں. اب جو میرے بھائی کو تکلیف ہو، مجھے بھی تکلیف ہو. اب فلسطین میں دیکھ رہے ہیں اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے، تو اس پہ ہم نے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. جیسے کل ایک اچھی خبر آئی ہے کہ یو اے ای نے بائیکاٹ کیا ہے، اور جیسے یہ خبر آج یوم القدس منایا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے. بالکل. تو اور سعودی عربیہ نے بھی اس سے بائیکاٹ کیا ہے، اور امریکہ نے جو بالکل ظاہر ہے احتجاج کا یہی طریقہ کار ہے کہ بائیکاٹ بھی کیا جائے، ہر پلیٹ فارم سے آواز بھی اٹھائی جائے، بار بار بات کی جائے، اور دعائیں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، ان ظالموں کے دل میں کچھ رحم ڈالے، اور وہاں پر کچھ جنگ بندی کا سلسلہ ہمیں نظر آئے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.